میری ماں اب تو پلیز نیچے آ جاؤ، رکو ذرا صبر کرو، اتنی بھی کیا جلدی ہے؟ وہ اپنی ہی دھن میں مگن مزے سے بولی۔ آج ہی تو وہ ہٹلر گھر پر نہیں ہے، ورنہ تو موت کے فرشتے کی طرح ہر وقت سر پر سوار رہتا ہے۔ نایان کہیں کا، پتہ نہیں سمجھتا کیا ہے اپنے آپ کو، جیسے امریکہ سے ہو کر نہیں بلکہ دنیا فتح کر کے آیا ہو۔ اس کی زبان نان سٹاپ چلنا شروع ہو گئی تھی۔ فوزیہ نے ڈرتے ڈرتے ایک نظر اپنے پہلو میں کھڑے استاد جی پر ڈالی، جو اطمینان سے بازو لپیٹے اس کی گفتگو ملاحظہ فرما رہے تھے۔ استاد جی، اگر اجازت ہو تو کیا میں یہاں سے جا سکتی ہوں؟ اس نے وہاں سے فرار ہونے کا فیصلہ کیا، کیونکہ یہاں پر کھڑا رہنا موت کو گلے لگانے کے مترادف تھا۔ یہیں پر ہی کھڑی رہو، خبردار جو تم یہاں سے 1 انچ بھی ہلے، اسے دوبارہ سے آواز دو۔ استاد جی، وہ تو ساری کیریاں توڑ کر ہی نیچے آئے گی، تب تک ہمیں یہیں پر ہی رکنا پڑے گا۔ دلاور اسے پکارنے ہی لگا تھا کہ فوزیہ نے جلدی سے اس کے لبوں پر ہاتھ رکھ دیا۔ نہیں استاد جی، ایسا مت کیجیے گا، کہیں ایسا نہ ہو آپ کی آواز سن کر اس کو ہارٹ اٹیک آ جائے۔ آج کل ویسے بھی خوف کی وجہ سے ہارٹ اٹیک آنے کے کیسز بہت زیادہ بڑھ گئے ہیں۔ یوسف نے اسے کینہ توز نظروں سے گھورا۔ اپنی بکس اٹھاؤ اور اسٹڈی روم میں چل کر بیٹھو، تم لوگ اس قابل ہی نہیں ہو کہ تم لوگوں کو چھٹی دی جائے۔ وہ تو جیسے اسی چیز کا انتظار کر رہی تھی۔ ادھر یوسف نے اسے حکم دیا اور وہ دندناتی ہوئی حویلی کے بیرونی حصے کی طرف بھاگ گئی۔ واپسی کا اس کا کوئی خاص پلان نہیں تھا۔ تم سے دل جو لگایا 2 جہاں میں نے پایا، کبھی سوچا نہ تھا یہ میلوں دور ہوگا سایہ۔ غزل کیریاں توڑنے کے ساتھ ساتھ لہک لہک کر گانا بھی گا رہی تھی۔ اس بات سے مکمل طور پر انجان کے نیچے کتنی بڑی مصیبت کھڑی ہے۔ فرصت سے اپنا کام مکمل کرنے کے بعد اس نے فوزیہ کو آواز دی۔ ارے فوزیہ، کہاں پر ہو تم؟ میں یہ پوٹلی نیچے پھینک رہی ہوں، اس کو پکڑ لینا۔ وہ اس وقت درخت پر کافی اونچی چڑھی ہوئی تھی۔ یوسف اسے جن کاموں سے منع کرتا تھا وہ شوق سے وہی کام کرتی تھی۔ ابھی بھی یوسف نے سب کزنوں کو سمجھایا ہوا تھا کہ کوئی بھی پیڑ پر نہیں چڑھے گا۔ ابھی کچھ دن پہلے ہی بنٹی نے یہی کارنامہ سر انجام دیا تھا اور بازو تڑوا کر بیٹھ گئے تھے، لیکن آج چونکہ یوسف گھر پر موجود نہیں تھا، اسی وجہ سے وہ لوگ اپنی من مرضی کر رہے تھے۔ غزل صاحبہ جب نیچے اتری تو اسے محسوس ہوا جیسے کوئی اس کے پیچھے آ کر کھڑا ہو۔ ماریا یار، بندہ تھوڑی سی ہیلپ ہی کر دیتا ہے۔ وہ زمین پر گری ہوئی کیریاں اٹھا رہی تھی، کیونکہ کچھ پوٹلی سے نکل کر نیچے بکھر گئی۔ ارے فوزیہ، یہ تجھے استاد جی جیسا کاسٹیوم کہاں سے مل گیا؟ مجھے تو لگ رہا تھا کہ وہ اپنی نوعیت کے واحد انسان ہے۔ یہ کہہ کر وہ ہنسنے لگی، لیکن جلد ہی اس کی ہنسی کو بریک لگی تھی۔ سامنے کوئی کاسٹیوم پہنے فوزیہ کھڑی نہیں تھی، بلکہ اصلی استاد جی تھے۔ میں نے تم لوگوں کو اس لیے چھٹی نہیں دی تھی کہ پورے محلے میں آوارہ گردی کرتے پھرو۔ وہ ایک ایک لفظ کو چباتے ہوئے بولا تھا۔ وہ استاد جی، یہ کہہ کر وہ وہاں سے بھاگنے ہی لگی تھی کہ یوسف نے کمال پھرتی کا مظاہرہ کرتے ہوئے اس کو بازو سے پکڑ کر اپنی جانب کھینچا۔ وہ توازن برقرار نہیں رکھ پائی تھی اور استاد جی کے اوپر جا کر گر گئی تھی۔ وہ بیچارہ بھی لڑکھڑا کر زمین بوس ہو گیا تھا۔ اس کا سر زور سے زمین کے ساتھ جا کر ٹکرایا تھا۔ غزل نے پھر سے وہاں سے بھاگنے کی کوشش کی، لیکن یوسف نے اس بار اسے اپنے قابو میں کر لیا۔ دیکھیے استاد جی، معاف کر دیں، وعدہ کرتی ہوں دوبارہ ایسی غلطی نہیں کروں گی، اس نے آنکھیں ٹمٹماتے ہوئے معصومیت سے کہا تھا۔ لیکن یوسف کو اس پر رتی برابر بھی یقین نہیں تھا۔ میں نے تمہیں جو ٹیسٹ پریپیئر کرنے کے لیے کہا تھا، کیا تمہیں وہ تیار ہے؟ وہ آنکھیں چھوٹی چھوٹی کر کے اسے گھورتے ہوئے بولا۔ ارے استاد جی، اس میں تو یاد کرنے والا کچھ تھا ہی نہیں، سارے کے سارے کنسیپٹ تھے۔ آپ کو تو پتہ ہے مجھے کنسیپٹ کتنی جلدی یاد ہو جاتے ہیں۔ اگر آپ چاہیں تو میں آپ کو ٹیسٹ دینے کے لیے بھی تیار ہوں۔ ٹھیک ہے، جاؤ اسٹڈی روم میں جا کر بیٹھو، میں تھوڑی ہی دیر میں یا آدھے گھنٹے بعد تم لوگوں کا ٹیسٹ لوں گا۔ لیکن اگر اس بار تم لوگ ٹیسٹ میں فیل ہوئے تو اپنے لیے اپنی مرضی کی سزا کا انتخاب کر لینا۔ مر گئی، اس نے بے اختیار اپنے ماتھے پر ہاتھ مارا۔ اچانک ہی اس کی نظر مراد پر پڑی، جو دیوار سے اچک اچک کر اسے دیکھ رہا تھا، جو تھم کا ری ایکشن دے رہا تھا، لیکن فی الحال وہ مراد سے الجھنے کی پوزیشن میں نہیں تھی۔
ابھی تو اسے ٹیسٹ سے بچنے کے لیے کوئی نیا بہانہ تلاش کرنا تھا۔ مرتی کیا نہ کرتی۔ مصداق وہ چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتی ہوئی تایا جان کی حویلی کے اندر داخل ہو گئی۔ تائی جان نے اسے اس کا حال احوال پوچھا تو وہ مسکرا بھی نہ سکی۔ اسٹڈی روم میں جانے کے بجائے وہ یوسف کے کھلے ہوئے کمرے میں داخل ہو گئی۔ دراصل یوسف کے کمرے میں کسی کو بھی آنے کی اجازت نہیں تھی اور اسے شروع سے ہی اس کا کمرہ دیکھنے کا بہت تجسس تھا۔ وہ اکثر ہی سوچتی تھی کہ نہ جانے اس نے اپنے کمرے میں ایسے کون سے خزانے دبائے ہیں جو کسی کو بھی نہیں جانے دیتا۔ آج یوسف کے ذوق کی تعریف کیے بغیر نہیں رہ سکی۔ اسے بھول گیا تھا کہ اسے جلد از جلد یہاں سے نکلنا ہوگا۔ ادھر اس نے کمرے کا دروازہ بند کیا تھا اور ادھر آٹومیٹک لاک لگ گیا تھا۔ پورے کمرے کا تفصیلی جائزہ لینے کے بعد وہ سوئمنگ پول کے نزدیک جا کر کھڑی ہو گئی۔ واو یار، ایک ایسا کمرہ تو میں بھی ڈیزرو کرتی ہوں۔ آج ہی ابا جان سے بات کرتی ہوں، لیکن کیا فائدہ، ابا پھر سے رزلٹ کے بارے میں پوچھ لیں گے۔ اس نے اپنی ناک سے مکھی اڑائی۔ اس کی نظر یوسف کے پریس شدہ وائٹ کلر کی شرٹ پر پڑی۔ اپنی پاکٹ سے اس نے مارکر نکالا اور اطمینان سے اس شرٹ پر نقش و نگار بنانے لگی۔ استاد جی، اتنا سا تو آپ بھی ڈیزرو کرتے ہیں۔ وہ اس کی برانڈڈ شرٹ کا ستیہ ناش کر چکی تھی۔ اچانک ہی اسے خیال آیا کہ اس کمرے میں اسے معمول سے ہٹ کر کافی دیر ہو گئی ہے۔ وہ باہر نکلنے ہی لگی تھی کہ بند دروازے نے اس کو منہ چڑھایا۔ اس نے دیکھا کہ دروازے پر آٹومیٹک لاک لگ چکا تھا، جو کہ پاس ورڈ سے کھلتا تھا۔ اس کے تو فرشتوں کو بھی نہیں پتا تھا کہ اس روم کا پاس ورڈ کیا ہے۔ ہائے اللہ، اب میں کیا کروں؟ استاد جی یہاں پر آ گئے، وہ تو یہیں پر ہی میری قبر بنا لیں گے، اور اگر ان کو پتہ چلا کہ میں نے ان کی شرٹ پر ڈیزائننگ کی ہے، وہ تو میرے ڈیزائن بنا کر میوزیم میں رکھوا دیں گے۔ سب سے پہلے تو وہ شرٹ کی طرف بھاگی، اس کا چوڑا موڑا بنا کر اس نے بیڈ کے نیچے پھینک دیا اور پھر دروازے کی جانب جا کر کھڑی ہو گئی۔ تقریباً 15 منٹ کے بعد یوسف اپنے کمرے میں داخل ہوا تھا۔ اس کا فریش ہونے کا ارادہ تھا۔ وہ پہلے اپنے آپ کو پرسکون کرنا چاہتا تھا، کیونکہ اس کے دماغ کی دہی بنانے کے لیے غزل اور فوزیہ موجود تھی، ایک نمبر کی نالائق لڑکیاں جن کو پڑھائی سے دور دور تک کوئی دلچسپی ہی نہیں تھی۔ وہ کالج میں صرف اور صرف ٹائم پاس کرنے کے لیے جاتی تھی۔ اب تو پرنسپل صاحبہ نے بھی یوسف کو کال کر کے کہا تھا کہ آپ ان کی پڑھائی سے بہتر ہے ان کی شادی کے بارے میں سوچیں، کیونکہ کلاس روم میں بیٹھ کر وہ ہینڈسم ایکٹرز کو ہی ڈسکس کرتی ہیں۔ جیسے ہی یوسف نے کمرے کا دروازہ کھولا، وہ بھی 2 قدم ہی آگے بڑھا تھا کہ محترمہ چلاتی ہوئی باہر کی طرف بھاگی، لیکن سامنے کھڑے یوسف کے ساتھ جا کر ٹکرا گئی۔ وہ خود ہی اپنا بھانڈا پھوڑ دیتی تھی اور اپنے پاؤں پر کلہاڑی کی بجائے کلہاڑا مارتی تھی۔ تم یہاں پر کیا کر رہی تھی؟ یوسف نے دانت پیستے ہوئے سوال کیا تھا۔ میں غلطی سے اس روم میں آ گئی تھی، مجھے آئیڈیا نہیں تھا استاد جی کہ یہ آپ کا کمرہ ہے۔ اچھا میں چلتی ہوں۔ فوزیہ بیچاری اکیلی ڈر رہی ہوگی۔ جو کچھ اس کے منہ میں آیا وہ بولتی چلی گئی اور پھر یوسف کی بات سنے بغیر کمرے سے فرار ہو گئی۔ وہ اس کی پشت کو گھور کر رہ گیا تھا اور ابھی تک سوچ رہا تھا، محترمہ کو چلانے کی کیا ضرورت تھی اگر وہ تھوڑا سا ویٹ کر لیتی، لیکن اپنی بخلاہٹ کی وجہ سے وہ ہمیشہ ہی اپنا نقصان کرتی تھی۔ تمہیں کیا ضرورت تھی ٹیسٹ کی بات کرنے کی؟ میں نے اس لیے ٹیسٹ کی بات کی کیونکہ مجھے کوئی شوق نہیں ہے لان کے 100 چکر لگانے کا۔ پچھلی بار بھی اس فوجی جیسا دماغ رکھنے والے بندے نے میری حالت خراب کر دی تھی۔ اگلے 2 ہفتوں تک میری ٹانگوں سے درد ہی نہیں گیا تھا۔ تو اب تجھے کیا لگتا ہے کہ تیرے فیل ہونے کے بعد وہ تیرے گلے میں ہاتھ ڈالے گا؟ فوزیہ نے کاٹ کھانے والے لہجے میں کہا۔ یہ تو مجھے نہیں پتا، لیکن اتنا مجھے پتا ہے کہ تب ہم دونوں کی ایکول عزت افزائی ہوئی تھی۔ میں اکیلی نہیں ہوں گی۔ یہ کہہ کر اس نے اپنے سارے دانتوں کی نمائش کی۔ فوزیہ نے زور سے اس کی کمر پر مکہ مارا۔ اسی وقت یوسف بھی کمرے میں داخل ہو گیا۔ سر جی، کیا ہمیں 5 منٹ اور مل سکتے ہیں؟ مجھے ریویژن کرنی ہے۔ تو پھر پچھلے آدھے گھنٹے سے تم کیا کر رہی ہو؟ وہ سر جی، کوئی جواب نہ بن سکا تو پھر سے منت کرنے لگی، بس 5 منٹ اور دے دیں، پھر اس کے بعد آپ کو جو ٹیسٹ دیں گے آپ کے بھی ہوش اڑ جائیں گے۔ وہ یکدم ہی پرجوش لہجے میں بولی تھی۔ اس نے اپنے ساتھ 2 موبائل لائے تھے۔ ایک موبائل تو اس نے استاد جی کے حوالے کر دیا تھا
دوسرا موبائل اس نے اپنے پاکٹ میں ہی رکھا ہوا تھا، جس کے بارے میں یوسف کو معلوم نہیں تھا۔ لیکن کہتے ہیں نا، نقل کے لیے عقل کی ضرورت ہوتی ہے، اور عقل جیسی چیز نے تو محترمہ کو دور سے بھی نہیں دیکھا تھا۔ وہ اطمینان سے اپنی کاپی میں موبائل رکھے چیٹنگ کرنے میں مصروف تھی۔ یوسف کو اندازہ ہو گیا تھا۔ وہ مسکراتے ہوئے اٹھا اور سوئچ بورڈ کے قریب جا کر کھڑا ہو گیا۔ اس نے بے ساختہ یوسف پر ایک نظر ڈالی، جس کا ہاتھ اس وقت لائٹ کے بٹن کے اوپر موجود تھا۔ اسے موبائل بند کرنے کا بھی موقع نہ ملا تھا۔ یوسف نے لائٹ بند کر دی۔ اب اس اندھیرے کمرے میں صرف اور صرف غزل کا ہی چہرہ نظر آ رہا تھا۔ موبائل کی روشنی اس کے چہرے کو روشن کیے ہوئی تھی۔ اس نے بے اختیار شرمندگی کے مارے اپنی آنکھیں بند کی تھی۔ فوزیہ کا تو صدمے کے مارے برا حال ہو گیا۔ تو اکیلی چیٹنگ کر رہی تھی؟ تو نے مجھے ایک لفظ بھی نہیں بتایا۔ جذباتی ہو کر وہ اپنی جگہ پر اٹھ کھڑی ہوئی تو اس کی گود میں پڑی ہوئی کاپی بھی زمین پر گر گئی۔ ان دونوں کی حالت ہی دیکھنے والی تھی۔ یوسف اطمینان سے لائٹ آن کر کے ان کے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا تھا۔ جلدی سے یہاں سے نکلو اور گراؤنڈ کے 100 چکر شروع کر دو۔ جب تک تم 100 چکر نہیں کرو گی تب تک گھر نہیں جا سکتی۔ میں اپنے لیپ ٹاپ میں تمہیں دیکھ رہا ہوں۔ یہ سزا کسی اور کے لیے نہیں بلکہ فوزیہ صاحبہ کے لیے ہی تھی، جس کو اٹھ کر پانی پینے سے بھی موت آئی تھی، اور اب لان کے 100 چکر، یہ سوچ کر ہی اس کی ہوائیاں اڑ رہی تھی۔ استاد جی، تمہارا ٹائم شروع ہو گیا ہے۔ مزید 5 منٹ تک تم یہاں پر کھڑی رہی تو مسلسل صبح تک چکر لگاتی رہو گی۔ نایان کہیں گا، ایک نہ ایک دن مجھے اس نایان سے بچانے کے لیے ارطغرل ضرور آئے گا۔ مجھے اپنے رب پر پورا پورا یقین ہے۔ منہ ہی منہ میں بڑبڑاتی ہوئی وہ کمرے سے باہر نکل گئی تھی۔ اب اس کمرے میں صرف اور صرف استاد جی اور غزل صاحبہ ہی موجود تھے۔ یوسف نے زمین پر پڑا ہوا موبائل اٹھایا اور کینہ توز نظروں سے اس کے چہرے کی طرف دیکھنے لگا۔ پہلے تو تم میرے کمرے میں جاؤ، میری شرٹ کو جا کر دھونا شروع کرو۔ جب تک اس کا آخری نشان ختم نہیں ہو جاتا تب تک تم اسے دھوتی رہو گے۔ اس کے بعد میں تمہیں تمہاری دوسری سزا بتاتا ہوں۔ اسے لگا تھا یوسف کو پتہ نہیں چلے گا، جبکہ یوسف نے آج رات کی دعوت کے لیے وہی کپڑے ڈیسائیڈ کیے تھے۔ وہ منہ بناتے ہوئے یوسف کے کمرے میں گئی، لیکن شرٹ کی حالت بہت خوفناک قسم کی ہو گئی تھی۔ اس نے ہر طرح کا ٹوٹکا استعمال کر لیا تھا۔ یوٹیوب سے نیا نسخہ نکال کر شرٹ کو دھونے کی کوشش کر رہی تھی۔ اب تو تائی جان کو بھی اس پر ترس آ گیا تھا۔ انہوں نے بھی یوسف کو سمجھانے کی کوشش کی کہ کیوں معصوم بچی پر ظلم کر رہے ہو؟ معصوم نہیں ہے، اندر سے پوری ہے۔ وہ اپنی اماں جان کو بھی کوئی بات سننے کے لیے تیار نہیں تھا۔ استاد جی، وہ میں نے سنا ہے کہ جو لوگ اپنے ماں باپ کی بات نہیں مانتے وہ کبھی بھی کامیاب نہیں ہوتے۔ غزل کی زبان میں کھجلی ہوئی۔ تم بھی باہر جاؤ اور اپنی دوست کے ساتھ بھاگنا شروع کر دو۔ تم 100 نہیں بلکہ 200 چکر لگاؤ گی۔ وہ غصے سے اس کے ہاتھوں سے شرٹ کھینچتا ہوا اسے حکم سنا چکا تھا۔ اب حال ایسا تھا کہ فوزیہ کے 50 چکر مکمل ہو چکے تھے اور اس کی حالت بھی مرنے والی ہو گئی تھی۔ مراد صاحب اطمینان سے دونوں گھروں کے درمیان بنی مخصوص دیوار پر بیٹھے لیز سے انصاف کرتے ہوئے ان دونوں کو بھاگتے ہوئے دیکھ رہے تھے۔ اگر تم لوگ آوارہ گردی کرنے کے بجائے پڑھ لیتے تو آج تم لوگوں کو یہ دن نہ دیکھنا پڑتا۔ اپنی زبان بند رکھو ورنہ دادا جان کو تمہاری گرل فرینڈ کے بارے میں بتا دوں گی۔ مجھے دھمکانے کے لیے تمہارے پاس ثبوتوں کا ہونا ضروری ہے، کیونکہ میں خواہ کی باتوں سے ڈرنے والا نہیں ہوں۔ اس نے ایک ادا سے اپنے بال ہوا میں جھٹکے تھے، جو کہ کورین اداکار کا مشہور سٹائل تھا۔ یہ سب کرتے ہوئے تم بالکل بھی پیارے نہیں لگ رہے۔ پتہ لگتا ہے کہ گلی کے کونے والا شرفو اپنے تیل زدہ بال ہوا میں اچھالنے کی کوشش کر رہا ہے۔ فوزیہ نے یہ کہہ کر اپنے دل کی بھڑاس نکالی تھی، اور تمہیں دیکھا لگ رہا ہے جیسے کوئی جرافہ لنگڑا ہو گیا ہے۔ مراد بھی کہاں پیچھے رہنے والوں میں سے تھا۔ اس نے فوزیہ کی لمبی گردن پر طنز کیا تھا۔ اسے مارنے کے لیے بھاگی ہی تھی کہ غزل نے اس کی بازو پکڑ لی۔ کیا کر رہی ہو؟ کیوں اپنی سزا بڑھانے کا ارادہ ہے؟ خاموشی سے بھاگتی رہو، اس کو دفع کرو۔ اس کے خلاف میں نے ایسے ثبوت اکٹھے کیے ہیں کہ اگر دادا جانے وہ دیکھ لیے تو اسے اپنی جائیداد سے ہی آگ کر دیں گے۔ وہ مراد کے چہرے کو ناپسندیدہ نظروں سے گھورتے ہوئے بولی تھی۔
اگر تمہاری یہ بات سچ ثابت نہ ہوئی تو میں تجھ سے کبھی بات نہیں کروں گی۔ ٹھیک ہے، مجھے منظور ہے۔ ان دونوں نے ڈیل کی تھی۔ اب ان کا صرف اور صرف ایک ہی ہدف تھا، مراد کو دادا جان کے ہاتھوں ذلیل کروانا، اور اس کے لیے وہ دونوں ہی بہت زیادہ ایکسائٹڈ تھیں۔ غزل اپنی سزا مکمل کر کے اب استاد جی کی کھڑکی کو غصے سے گھورتے ہوئے اندرونی حصے سے باہر نکل گئی۔ اب اس کا رخ دادا جان کے کمرے کی طرف تھا۔ اس نے اپنا موبائل نکالا اور دوست کی طرف سے بھیجی تصویریں اوپن کر لی، جس میں مراد صاحب انہی کی ہی دوست کے ساتھ بیٹھ کر ڈیٹ منا رہے تھے۔ آج گھر میں دنگل ہونے والا تھا اور شکار بننے والی شخصیت مراد صاحب کی تھی۔ قسم سے تمہاری یہ حالت دیکھ کر مجھے بہت افسوس ہو رہا ہے۔ اگر تم کہو تو میں تمہیں ایک پین کلر لا کر دے دیتا ہوں، تمہارا کزن ہونے کے ناطے اتنا تو میں تمہارے لیے کر ہی سکتا ہوں، مراد نے اپنے لہجے میں فکر مندی سموتے ہوئے کہا تھا۔ میری ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے، تم اپنی فکر کرو۔ وہ اسے چڑھاتی ہوئی دادا جان کے کمرے میں چلے گئی۔ پورے 15 منٹ کے بعد لاؤنج میں عدالت لگی ہوئی تھی۔ مراد صاحب کٹہرے میں کھڑے تھے۔ ان کی وکالت کرنے کے لیے بنٹی صاحب میدان میں اترے، جو کہ یوسف صاحب کے ہی چھوٹے بھائی تھے اور جن کو بچپن سے ہی اچھا بننے کا بہت شوق تھا، اور دوسری طرف مراد کو جھوٹا ثابت کرنے کے لیے غزل صاحبہ وکیل کا رول ادا کر رہی تھی۔ دادا جان، یہ دیکھیں، یہ تصویریں دے کر مجھے بتائیں، اس کے بعد کیا شک کی کوئی گنجائش باقی رہتی ہے؟ اس میں دیکھیں کیسے اس نے اس پرائی لڑکی کے ہاتھ پکڑے ہوئے ہیں۔ آپ نے اس کو کہا بھی تھا کہ اس کی منگنی پھپھو کی بیٹی کے ساتھ ہو چکی ہے، پھر بھی یہ باہر جا کے رنگ رلیاں منا رہا ہے، اور سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ میری معصوم دوست کو دھوکہ دے رہا ہے۔ جب میری دوست کو اس کی حقیقت پتہ چلے گی تو میں اس کو کیسے فیس کروں گی؟ اس نے اپنی آنکھوں میں جھوٹے آنسو بھی سجا لیے۔ دادا جان تو پہلے ہی حد سے زیادہ غصے میں تھے۔ یہ بات سننے کی دیر تھی کہ وہ اٹھے۔ انہوں نے مراد کی عمر کا بھی لحاظ نہیں کیا اور اپنا ڈنڈا اٹھا کر اسے پیٹنے لگے تھے۔ وہ اچھلتا ہوا باہر کی طرف بھاگا تو بنٹی جلدی سے بیرونی دروازے کے سامنے جا کر کھڑا ہو جاتا تاکہ وہ باہر نہ نکل سکے۔ اب اس شغل میں بنٹی کو بھی مزہ آنے لگا تھا، جبکہ مراد صدمے کے مارے اس کے چہرے کو گھور کر رہ گیا تھا۔ تم ایک بات کلیئر کر لو، تو میرا دشمن ہے یا میرا دوست؟ پہلے تو میری وکالت کر رہا تھا اور ابھی دادا جان کے ساتھ مل کر میری بینڈ بجا رہا ہے، اس نے چیختے ہوئے کہا۔ ایک دروازے کے سامنے بنٹی کھڑا تھا اور دوسرے دروازے کے سامنے غزل اور فوزیہ کھڑی بازو لپیٹے اسے کھا جانے والی نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ بالآخر مراد دادا جان کے قدموں میں گر کر گڑ گڑا کر معافی مانگی اور وعدہ کیا وہ دوبارہ ایسی غلطی کبھی بھی نہیں کرے گا۔ تب جا کر اس بیچارے کی جان چھوٹی تھی۔ غزل اور فوزیہ کو اچھی خاصی مایوسی ہوئی تھی، کیونکہ ان کو لگ رہا تھا کہ یہ سیشن صبح تک چلنے والا ہے۔ مراد اور ان کی دشمنی پہلے سے بھی زیادہ پکی ہو گئی تھی۔ وہ اپنے چہرے پر ہاتھ پھیرتا انہیں دھمکی دیتا ہوا وہاں سے چلا گیا۔ غزل نے اپنے کندھے جھٹک دیے۔ یار قسم سے سکون مل گیا، سارے مسئلے حل ہو گئے۔ ارے کون سے مسئلے حل ہوئے ہیں؟ کل امپورٹنٹ ٹیسٹ ہے، اس میں فیل ہو گئی تو استاد جی جان لے لیں گے۔ یہ استاد جی آخر اپنے آپ کو سمجھتے کیا ہیں؟ پڑھاتے ایک لفظ نہیں ہے، سارا ہمیں ہی پڑھنے کے لیے دیتے ہیں، اور پھر بعد میں 2 نمبر کم آ جائے تو قیامت کھڑی کر دیتے ہیں۔ اگلے ٹیسٹ میں جب وہ پورے نمبر لے کر گھر واپس آئی تو یوسف نے حیرانگی سے اس کے چہرے کو گھورا۔ یہ سب کچھ کیا ہے استاد جی؟ دیکھیں نا، پورے 20 میں سے 20 نمبر آئے ہیں۔ میں وہی پوچھ رہا ہوں کہ کیسے آئے ہیں؟ تم نے چیٹنگ کی تھی؟ لا حول ولا قوت، میں چیٹنگ کرنے کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتی ہوں۔ یہ سب کچھ میری ویلیوز اور میرے مورلز کے سراسر خلاف ہے۔ اس نے چیٹنگ نہیں کی تھی بلکہ اپنی ٹیچر کو رشوت دی تھی۔ یہ بات اسے اب سال کے آخر میں آ کر پتہ چلی تھی کہ اس کے ٹیچر پیسے لے کر نمبر لگوا دیتے ہیں۔ اگر اس کو سال کے شروع میں پتہ چل جاتا تو اتنی دقت نہ اٹھانی پڑتی اور نہ ہی استاد جی کے ہاتھوں ذلیل ہونا پڑتا۔ ٹھیک ہے، پھر یہی ٹیسٹ مجھے بھی دوبارہ سے دے دو، میں بھی دیکھتا ہوں۔ وہ تو اب میں بھول گئی ہوں، آپ کو تو پتہ ہے مجھے شارٹ ٹرم میموری پرابلم ہے، اس کے لیے مجھے یہ دوبارہ سے پریپیئر کرنا ہوگا۔ میں آپ کو کل ٹیسٹ دے دوں گی۔ وہ لاپرواہی سے کندھے اچکاتے ہوئے بولی۔ آج بھی اس نے صرف اور صرف 15 منٹ ہی پڑھا تھا۔ پیپرز کے لیے بھی اس نے بندوبست کیا ہوا تھا۔ 5000
اس نے اماں جان سے لیے تھے، 10,000 اس نے دادا جان سے پکڑے تھے، اور باقی کے 25,000 اس نے ادھر ادھر سے اکٹھے کر کے سارے کے سارے پیسے اپنے پرنسپل صاحبہ کو پکڑا دیے تھے، جنہوں نے اسے وعدہ کیا تھا کہ وہ اس بار اسے ہر پیپر میں چیٹنگ کروائیں گے۔ اس کا FSC کا سیکنڈ ایئر تھا، 70% سے زیادہ مارکس لینا اس کے لیے بہت ضروری تھا، کیونکہ اسی وجہ سے ہی اسے اچھی یونیورسٹی میں داخلہ مل سکتا تھا۔ پھر بعد میں جب اس نے دادا جان سے یونیورسٹی میں داخلے کی بات کی تو انہوں نے صاف انکار کر دیا، کوئی ضرورت نہیں ہے، ہماری حویلی کی کوئی عورت آج تک سکول سے آگے نہیں بڑھی، تمہیں ہم نے پھر کالج میں داخلہ کروا دیا تھا، یونیورسٹی کا خیال تو اپنے ذہن سے نکال ہی دو۔ یہ سن کر وہ تو شوق کی حالت میں چلی گئی تھی۔ یونیورسٹی کے حوالے سے اس نے بہت سے پلانز بنائے ہوئے تھے، ہزاروں طرح کے خواب اپنی آنکھوں میں سجائے تھے، لیکن دادا جان نے اس کے سارے پلان پر پانی پھیر دیا۔ آغا جان بھی اپنے بزنس ٹرپ سے واپس آ گئے تھے، انہوں نے بھی یہی کہا تھا کہ اب گھر پر ہی بیٹھو اور گھرداری سیکھو۔ فوزیہ کو پڑھائی میں کوئی خاص انٹرسٹ نہیں تھا، اسی وجہ سے اس نے ضد بھی نہیں کی۔ دادا جان نے اس کا نکاح اس کے کزن سے کروا دیا تھا، اور پھر 2 ہی ہفتوں کے بعد اس کی رخصتی ہو گئی۔ غزل پیپرز دے کر فری ہو چکی تھی، اس کی پرسنٹیج بھی 75 سے زیادہ تھی، اور یہ سارا چیٹنگ کا ہی کمال تھا۔ کچھ دنوں تک تو اس نے صبر کیا، لیکن جب یونیورسٹی نہ جانے کا درد ناقابل برداشت ہو گیا تو وہ فوراً سے اپنے استاد جی کے پاس پہنچ گئی۔ آپ نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ میں 70% سے زیادہ مارکس لوں گی تو آپ مجھے یونیورسٹی میں داخل کروائیں گے، اب آپ اپنا کیا ہوا وعدہ پورا کریں۔ وہ اس وقت اسٹڈی روم میں بیٹھا ہوا کتاب پڑھ رہا تھا جب وہ دندناتی ہوئی کمرے کے اندر داخل ہوئی تھی۔ پہلے اجازت لے کر کمرے کے اندر داخل ہو، اس کے بعد جو بھی مسئلہ ہے مجھ سے ڈسکس کرو۔ یہ سن کر اس نے اپنے لب بھینچ لیے تھے، لیکن اب اسے استاد جی کی مدد کی ضرورت تھی۔ مجبوراً وہ کمرے سے باہر کی طرف بھاگی، دوبارہ سے اجازت لے کر کمرے کے اندر داخل ہوئی تھی۔ ہاں بولو، اب کیا مسئلہ ہے؟ مجھے یونیورسٹی میں ایڈمیشن لینا ہے، دادا جان میرا داخلہ نہیں کروا رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، میں ان سے بات کروں گا، ابھی تم یہاں سے جاؤ، مجھے ڈسٹرب مت کرو۔ اس نے ہاتھ کے اشارے سے اسے وہاں سے نکلنے کے لیے کہا۔ دادا جان نے صرف ایک شرط پر اسے یونیورسٹی جانے کی پرمیشن دی تھی کہ وہ استاد جی سے نکاح کر لے۔ ہائے میرے اللہ، کیا میں اس سے نکاح کروں؟ یعنی میں اندھے کنویں میں جا کر کود جاؤں؟ ایسا کبھی نہیں ہو سکتا، مجھے استاد جی سے نکاح نہیں کرنا، انہیں نے پھر ساری زندگی مجھے پڑھاتے ہی رہنا ہے۔ میں یونیورسٹی میں صرف اور صرف انجوائے کرنے کے لیے جانا چاہتی تھی۔ ٹھیک ہے، تو پھر دادا جان کو جا کر بتا دو کہ تمہیں استاد جی سے نکاح نہیں کرنا، اور تم یونیورسٹی بھی نہیں جا رہی، بلکہ ساری عمر اسی حویلی میں ہی سڑتی رہو گی۔ اب کیا تم میرے ساتھ ایسا کرو گی؟ فوزیہ کے ٹکے سے جواب پر وہ آنکھوں میں آنسو بھر کر اسے امید بھری نظروں سے دیکھتے ہوئے بولی تھی، دیکھو میں تمہیں اپنے تجربے کے مطابق ایک بات بتاتی ہوں، اور جہاں تک میرا نالج ہے، مجھے میرے سیاں جی نے بتایا کہ تمہارا اور استاد جی کا ٹانکا گھر والوں نے بچپن میں ہی فٹ کر دیا تھا۔ اگر تم انکار کرتی ہو تب بھی تمہیں استاد جی سے ہی شادی کرنی پڑے گی، لیکن اس سے تمہیں ایک نقصان ہوگا، یونیورسٹی جانے کا موقع ہاتھ سے نکل جائے گا۔ اگر تم ہاں کر دیتی ہو تب بھی اسی سے نکاح کرنا ہوگا، لیکن تمہیں یونیورسٹی جانے کی پرمیشن مل جائے گی۔ اب باقی کا فیصلہ تم پر ہے، تمہیں جیسا بہتر لگتا ہے ویسا ہی کرو، میں تمہیں مجبور نہیں کروں گی۔ کافی زیادہ اس بارے میں سوچنے کے بعد وہ استاد جی سے نکاح کرنے پر مجبور ہو گئی تھی، اور یوں محترمہ ان کی بیوی بن کر ان کی زندگی میں شامل ہو گئی۔ اسے لگا تھا اب اس کی استاد جی سے جان بھی چھوٹ جائے گی، لیکن نکاح کے 2 دن بعد ہی وہ اس کی حویلی میں اسے پڑھانے کے لیے آ گیا۔ وہ اسے یونیورسٹی کے انٹری ٹیسٹ کی تیاری کروا رہا تھا۔ ابھی بھی ان دونوں کے درمیان کچھ بھی نہیں بدلا تھا، بلا شبہ رشتہ چینج ہو گیا تھا، لیکن وہ ویسے ہی روب جھاڑتا تھا۔ بدلے میں وہ برے برے منہ بناتی تھی، لیکن سامنے پرواہ ہی کسے تھی۔ بڑی مشکل سے اس نے ایک یونیورسٹی کا انٹری ٹیسٹ پاس کیا، لیکن اس یونیورسٹی میں جا کر اسے پتہ چلا کہ یوسف نے بھی یہیں سے گریجویٹ کیا تھا۔ اسے بہت زیادہ رونا آ رہا تھا، اور استاد جی کی چالاکی پر غصہ آ رہا تھا، کیونکہ یونیورسٹی میں بہت سے لوگ ابھی بھی یوسف خان کو جانتے تھے۔ پہلے ہی دن وہاں پر اس کی ماریہ کے ساتھ دوستی ہو گئی۔
جو کہ اسی کے جیسی لاپرواہ اور شرارتی تھی۔ 4 بھائیوں کی اکلوتی بہن تھی، اسی وجہ سے کافی حد تک خود سر بھی۔ ان دونوں کی بہت اچھی بانڈنگ ہو گئی تھی، دونوں کی کیمسٹری میچ کر گئی۔ پھر کیا تھا، پہلے 2 سیمسٹر دونوں نے ہلا گلا میں گزار دیے۔ اس دوران یوسف بھی ویک میں 5 دن اسے پڑھانے کے لیے آتا۔ وہ ہر سیمسٹر میں مر مر کر پاس ہوتی تھی، لیکن دوسرے سیمسٹر میں وہ 2 سبجیکٹس میں فیل ہو گئی۔ اس بار اس نے گھر میں کسی کو بھی نہیں بتایا اور دعا کر رہی تھی کہ کسی کو پتہ نہ چلے۔ اس دن شام کو مراد نے اسے بتایا کہ یوسف کو لیکچرار شپ کی جاب آفر ہوئی ہے اور اس نے وہ جاب ایکسیپٹ بھی کر لی ہے۔ اسے لگ رہا تھا وہ کسی کالج میں پڑھائے گا، اسی وجہ سے وہ مطمئن تھی، اور اسے ذرا سا بھی اندازہ ہوتا کہ وہ اس کی یونیورسٹی میں اس کی کلاس کا نیا پروفیسر ہوگا تو وہ شاید یونیورسٹی جانا ہی چھوڑ دیتی۔ اگلے دن وہ تھوڑی جلدی یونیورسٹی چلی گئی تھی۔ آج اسائنمنٹ سبمٹ کروانے کی لاسٹ ڈیٹ تھی اور اس نے ابھی تک شروع ہی نہیں کی تھی۔ اس کا ارادہ یونیورسٹی میں ہی بیٹھ کر اسائنمنٹ بنانے کا تھا۔ یہ تم نے کیا لکھا ہوا ہے؟ مجھے ایک لفظ بھی سمجھ نہیں آ رہا، غزل نے غصے سے گراتے ہوئے کہا۔ ابھی تمہیں سمجھانے کا وقت نہیں ہے، جیسا ڈیزائن بنا ہوا ہے ویسا ڈیزائن بنا دے۔ اس نے کون سا چیک کرنا ہے، سب کچھ ردی میں جائے گا، ماریا نے اسے تسلی دی تھی۔ غزل نے اس کا اعتبار کر کے ویسے ہی ڈیزائن بنانا شروع کر دیے جیسے ماریا کے اسائنمنٹ پر بنے ہوئے تھے۔ بات تو اس کی سچ تھی، آخر میں سب کچھ ردی میں ہی جاتا تھا۔ جیسے ہی کلاس کا ٹائم پورا ہوا وہ دونوں گراؤنڈ سے اٹھ گئے، لیکن کلاس تک پہنچتے پہنچتے بھی انہیں 10 منٹ گزر گئے تھے۔ راستے میں انہیں ان کی جاننے والی مل گئی، وہ ان سے خوش گپیوں میں مصروف ہو گئی۔ اچانک ہی غزل کو خیال آیا کہ آج نیو ٹیچر آ رہا ہے، کہیں ایسا نہ ہو مائنڈ کر جائے۔ وہ ماریا کا بازو پکڑ کر گھسیٹتی ہوئی سے کلاس روم میں انٹر ہو گئی۔ وہاں پر پن ڈراپ سائلنس تھا، یوں لگ رہا تھا جیسے سارے بچے اپنی سانسیں روک کر بیٹھے ہوں۔ وہ دونوں باتیں کرتی ہوئی اپنی سیٹ کی طرف بڑھنے ہی لگیں کہ ایک جانی پہچانی مردانہ آواز غزل کے کانوں کے ساتھ جا کر ٹکرائی۔ اس کو شدت سے کچھ غلط ہونے کا احساس ہوا۔ اس نے بے ساختہ خوف سے تھوک نکلا، ایڑیوں کے بل پلٹی، شک یقین میں بدل چکا تھا۔ سامنے ہی وہ دشمن جاں کھڑا تھا جس کے سائے سے بھی غزل بیگم پناہ مانگتی تھی۔ ہائے میرے اللہ، یہ یہاں کیا کر رہا ہے؟ ہینڈسم پروفیسر کو دیکھ کر ماریا کے ہانٹ سیٹی کی صورت میں گھومے تھے۔ غزل نے اس کے پیٹ پر زور سے کوہنی ماری تھی۔ وہ درد سے کرا اٹھی، کیا کر رہی ہو، پاگل تو نہیں ہوگی؟ اس سے پہلے کہ وہ دونوں الجھتی پروفیسر کی آواز سن کر چونک گئی۔ کلاس کا ٹائم 10 منٹ پہلے شروع ہو چکا تھا۔ آپ اب تک باہر کیا کر رہی تھی؟ اس کے لہجے میں کسی بھی قسم کی لچک نہیں تھی۔ وہ اصل میں اچانک ہی میرے پاؤں میں موچ آ گئی تھی، اسی وجہ سے ذرا سی دیر ہو گئی، ماریا نے اپنے سارے دانتوں کی نمائش کرتے ہوئے کہا تھا۔ غزل کی زبان تو تالو کے ساتھ جا کر چپک گئی تھی۔ پہلے تو وہ صرف گھر میں ہی اس پر اپنا علم جھاڑتا تھا، لیکن اب یونیورسٹی میں بھی اس کے سر پر آ کر بیٹھ گیا تھا۔ وہ اس کا ایک نہیں بلکہ پورے 3 پیریڈز لے رہا تھا۔ یہی سوچ کر اس کی جان نکلتی چلی جا رہی تھی۔ لاسٹ پروفیسر نے آپ کو اسائنمنٹ دی تھی، کیا آپ نے وہ کمپلیٹ کی ہے؟ وہ اپنی سیٹ پر جا کر بیٹھی ہوئی تھی کہ یوسف کی اگلی بات سن کر دونوں نے ایک دوسرے کے چہرے کی طرف دیکھا۔ ریلیکس ہو جاؤ، ہم نے اسائنمنٹ بنائی ہوئی ہے۔ بنائی تو ہے لیکن لکھا کیا ہے؟ غزل نے ایک ایک لفظ چباتے ہوئے سوال کیا۔ تم اتنی ٹینشن کیوں لے رہی ہو؟ جو بھی لکھا ہے بالکل ٹھیک لکھا ہے۔ سب بچوں نے اپنے اپنے اسائنمنٹ سبمٹ کروا دی تھی۔ ایک بار پھر سے سارے بچے خوش گپیوں میں مصروف ہو گئے جب یوسف ایک ایک کر کے ہر بچے کو اپنے پاس بلانے لگا۔ آج کلاس کی تعداد بھی کم تھی، کافی زیادہ لوگ چھٹی پر تھے، اسی وجہ سے وہ آسانی سے سب لوگوں کے اسائنمنٹ چیک کر سکتا تھا۔ ویسے بھی پیریڈز 3 گھنٹوں کا تھا اور اس کا بریک دینے کا کوئی بھی ارادہ نہیں تھا۔ مس غزل، آپ اپنی اسائنمنٹ سب لوگوں کے سامنے ایکسپلین کریں اور اس میں سے کریٹیکل پوائنٹ کو انالائز کر کے بتائیں۔ اسے تو ٹاپک کا نام بھی نہیں آتا تھا، کہاں سے انالائز کرتی؟ وہ خالی خالی نظروں سے پروفیسر کے چہرے کو دیکھنے لگی۔ یوسف نے اس کی آنکھوں کے سامنے چٹکی بجائی تو وہ جلدی سے ہوش کی دنیا میں آئی۔ آپ کے پاس صرف 2 منٹ ہیں۔
اس کو ایکسپلین کریں یا پھر کمرے کے کونے میں جا کر کھڑی ہو جائیں؟ جی سر، میں اس کو ایکسپلین کرتی ہوں، اس نے ہڑبڑاتے ہوئے کہا، لیکن اپنا ہی لکھا ہوا کوئی لفظ اسے سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ پتہ نہیں کس طرح کے ڈیزائن بنے ہوئے تھے۔ اس کا دل کر رہا تھا کہ وہ دھاڑے مار مار کر رونا شروع کر دے۔ پورے 5 منٹ اسی طرح سے ہی گزر گئے۔ وہ خاموشی سے اپنے سامنے کھلی اسائنمنٹ کو گھورے جا رہی تھی۔ دل ہی دل میں وہ اپنے کھڑوس کزن کو بھی گالیاں دے رہی تھی، جو عذاب بن کر اس کے سر پر مسلط ہو گیا تھا۔ مجھے لگتا ہے آپ کے لیے سوٹیبل پلیس وہی ہے، یوسف نے کمرے کے کونے کی طرف اشارہ کیا، تو وہ سر جھکا کر خاموشی سے وہاں پر جا کر کھڑی ہو گئی۔ باقی سب لوگوں کے اسائنمنٹس بھی غلط تھیں، کسی نے بھی ٹھیک سے ایکسپلین نہیں کیا تھا، مگر یوسف نے باقی کسی کو بھی سزا نہیں دی تھی۔ کلاس ختم ہونے کے بعد یوسف اس کو دیکھے بغیر کمرے سے نکل گیا تھا۔ ماریا بھاگتی ہوئی اس کے پاس آئی۔ یار تو ٹھیک تو ہے؟ میرا دماغ غصے سے گھوم رہا ہے۔ نہیں میری جان، اتنا غصہ نہیں کرنا، کہیں ایسا نہ ہو دماغ کی نس وس پھٹ جائے اور تو میرے متھے لگ جائے۔ میں جوانی میں جیل کی ہوا نہیں کھانا چاہتی۔ ایک نمبر کی بدتمیز عورت ہو تم، خود تو اس نویان سے بچ کے مجھے پھنسا دیا۔ یار اب اسے نویان تو نہ کہو، اتنا اچھا اور ہینڈسم بندہ ہے، قسم سے اس سے زیادہ حسین بندہ میں نے اپنی ساری زندگی میں نہیں دیکھا۔ اپنا منہ دھو کر رکھو، وہ میرا کزن ہونے کے ساتھ ساتھ میرا زبردستی کا شوہر بھی ہے۔ اپنی سہیلی کے منہ سے اسے اپنے ہٹلر اور شوہر کی تعریف ہضم نہیں ہو رہی تھی، اس لیے اسے فوراً سے ٹوک دیا۔ ماریا نے فوراً ہی دوپٹہ کانوں کو ہاتھ لگایا، توبہ توبہ کرتے ہوئے بولی، اللہ جی معاف کر دینا، دوبارہ کبھی بھی اپنی دوست کے بندے پر نظر نہیں رکھوں گی۔ میں نے آپ سے جو دعائیں مانگی تھی وہ دعائیں بھی مجھے واپس کر دیں۔ اس کے بعد وہ غزل سے یوسف کے حوالے میں باتیں کرنے لگی تھی۔ غزل اس کی ہر بات کا ہی الٹا جواب دے رہی تھی، کیونکہ یوسف سے اس کی بالکل بھی نہیں بنتی تھی۔ یہ نکاح بھی اس نے صرف اور صرف یونیورسٹی میں ایڈمیشن کے لیے کیا تھا۔ اس کا ارادہ ڈگری کے بعد اپنے کزن کو بھی خیر بات کہنے کا تھا۔ وہ لوگ کلاس روم سے باہر نکل کر پارکنگ ایریا کی طرف جا رہے تھے کہ اچانک ہی اس کی نظر یوسف کی گاڑی پر پڑی۔ وہ نمبر پلیٹ پڑھ کر ہی پہچان گئی تھی۔ تم اپنی گاڑی میں جا کر بیٹھو، میں 2 ہی منٹ میں آتی ہوں۔ یہ کہہ کر وہ شیطانی انداز میں مسکراتے ہوئے یوسف کی گاڑی کی طرف بڑھ گئی تھی۔ اب آئے گا مزہ، سمجھتا کیا ہے اپنے آپ کو، جیسے کسی ریاست کا شہزادہ ہو۔ دیکھتی ہوں کہ کیسے گھر واپس جاتا ہے۔ مزہ آئے گا جب اگلے 2 گھنٹوں تک یہیں پر بیٹھ کر سڑتا رہے گا۔ آج تو ڈرائیور انکل بھی نہیں گھر پر تھے۔ وہ کاروائی کم کر رہی تھی اور زبان زیادہ چلا رہی تھی۔ ماریا نے اسے آواز دینے کی کوشش کی، لیکن یوسف کی گھوری نے اسے چپ ہونے پر مجبور کر دیا۔ وہ اس وقت محترمہ کی پشت پر ہی کھڑا اسے کاروائی کرتے ہوئے اطمینان سے دیکھ رہا تھا۔ جیسے ہی وہ ٹائر پنچر کر کے اٹھی، کسی بھاری چیز کے ساتھ جا ٹکرائے۔ ہائے میرے اللہ، یہاں پر کسی نے بلڈوزر کھڑا کر دیا۔ اپنے ماتھے کو سہلاتی ہوئی وہ 2 قدم پیچھے ہٹی تھی کہ اس کی نظر یوسف کے شوز پر جا کر ٹک گئی۔ یہ وہی شوز تھے جس پر 2 دن پہلے اس نے جان بوجھ کر کیچپ ڈالا تھا، اور پھر بعد میں یوسف نے اسی سے وہ شوز صاف کروائے تھے۔ اس نے خوف سے تھوک نگلا اور بے اختیار اپنی نگاہیں اٹھائی۔ وہ سامنے ہی بازو لپیٹے کھڑا تھا۔ میں نے تمہیں کیا کہا تھا؟ اپنے کام سے کام رکھا کرو، میرے معاملات میں دخل اندازی کرنے سے گریز کیا کرو۔ تمہیں میری کہی ہوئی بات سمجھ میں کیوں نہیں آتی؟ اس کے کانوں میں جھکتا وہ بھاری لہجے میں بولتا اس کی دھڑکنوں کو بری طرح سے منتشر کر گیا تھا۔ ماریا کو اس نے وہاں سے جانے کا اشارہ کیا تو وہ غداری کا مظاہرہ کرتے ہوئے پیچھے دیکھے بغیر باہر کی طرف بھاگی تھی، جبکہ اب غزل صاحبہ یوسف کے رحم و کرم پر موجود تھی۔ میں نے یہ سب نہیں کیا، میں تو چیک کر رہی تھی، میرے آنے سے پہلے ہی کسی نے ٹائر پنچر کر دیا تھا۔ غلطی ماننا تو اس نے سیکھا ہی نہیں تھا، لیکن وہ بھی اپنے نام کا ایک تھا۔ اس کی چالاکیوں سے واقف تھا اور ساری کارروائی اس نے اپنی آنکھوں سے دیکھی ہوئی تھی۔ اگر تم نے مجھے سچ بتایا تو تمہاری سزا میں تھوڑی سی کمی واقع ہو سکتی ہے، لیکن اگر تم اسی طرح سے جھوٹ بولتی رہی تو تمہاری سزا 3 گنا بڑھ سکتی ہے۔
یہ دھمکی کارآمد ثابت ہوئی تھی۔ جی مجھ سے غلطی ہو گئی تھی، مجھے بہت زیادہ غصہ آ گیا تھا۔ آپ نے سب کلاس والوں کے سامنے مجھے ذلیل کیا تھا اور مجھے کمرے کے کونے میں کھڑا کر دیا۔ آپ ہی مجھے بتائیں ایسا کون کرتا ہے، وہ بھی اپنی بیوی کے ساتھ؟ جب بیوی کی حرکتیں بچکانہ ہوں گی، اس کے سر میں دماغ کی بجائے بھوسا بھرا ہو، تو اسے سبق سکھانے کے لیے یہ سب کچھ کرنا ہی پڑتا ہے۔ یہ کیا؟ وہ گاڑی کی طرف بڑھ گیا، دوسرا ٹائر نکال کر چینج کیا۔ تب تک وہ اطمینان سے قریب ہی کڑی اسے کام کرتے ہوئے دیکھ رہی تھی۔ اس کی نظریں یوسف کی چوڑی پشت پر جمی ہوئی تھی۔ وہ دل ہی دل میں خوش ہو رہی تھی کہ اس کی سزا ختم ہو گئی، لیکن پھر اگلے 15 منٹوں میں وہ پھولی ہوئی سانسوں کے ساتھ سڑک پر بھاگ رہی تھی، جبکہ وہ آہستہ آہستہ گاڑی چلا رہا تھا، اور پھر تقریباً 1 گھنٹے کے فاصلہ بھاگتے ہوئے ختم کر کے وہ گھر کی دہلیز پر پہنچی تھی۔ دروازے پر پہنچتے ہی وہ گھٹنوں کے بل زمین پر بیٹھ گئی تھی۔ وہیں پر ہی اس نے چلانا شروع کر دیا تھا، بنٹی 1 گلاس پانی لا ورنہ میری جان نکل جائے گی، پیسے لگیں گے۔ بنٹی کی مسکراتی ہوئی آواز سن کر اس نے اسے کھا جانے والی نظروں سے گھورا تھا۔ میں 1 پھوٹی کوڑی بھی نہیں دوں گی۔ آج تو جو سلوک تمہارے بھائی نے میرے ساتھ کیا ہے، اس کے لیے میں اسے کبھی بھی معاف نہیں کروں گی۔ آنکھوں میں آنسو لے کر جب وہ حویلی کے اندرونی حصے میں داخل ہوئی تاکہ وہ دادی جان کو شکایت لگا سکے، لیکن وہ پہلے سے موجود تھا۔ صوفے کے ساتھ ٹیک لگا کر ٹانگ پر ٹانگ چڑھائے وہ اسی کا انتظار کر رہا تھا۔ غزل نے شکایت لگانے کا ارادہ ملتوی کر دیا تھا، کیونکہ اسے پتہ چل چکا تھا کہ اگر یہاں پر اس نے پنگا لیا تو معاملات اس کے خلاف ہو جائیں گے۔ غزل، آغا جان نے اسے پکارا تو وہ ٹھٹک کر اپنی جگہ پر رکی۔ تمہارے لاسٹ سیمیسٹر کا رزلٹ ابھی تک نہیں آیا کیا؟ جس انداز میں انہوں نے سوال کیا تھا، اسے احساس ہو گیا تھا کہ آغا جان کو پہلے سے ہی جواب معلوم ہے۔ دانت کچکچاتے ہوئے وہ اپنے سر کے سائیں کو دیکھنے لگی جو اس کے گردن کو اڑانے کے چکروں میں مصروف تھا۔ آغا جان، وہ رزلٹ آ گیا ہے، یہ کہہ کر اس نے اپنی پوری گردن نیچے کر لی تھی۔ اس کے لیے سر اٹھانا مشکل ہو گیا تھا۔ کب آیا ہے تمہارا رزلٹ؟ دوسرا سوال کیا گیا۔ 2 ہفتے پہلے ہی آ گیا تھا۔ اب سچ بولنے کے علاوہ اس کے پاس بھی کوئی اور راستہ نہیں تھا۔ تم نے مجھے بتایا کیوں نہیں؟ اس نے صرف 1 بار گردن اٹھائی تھی اور مدد طلب نظروں سے دادی جان کی طرف دیکھا تھا۔ دادی کی تو اس میں جان بستی تھی۔ انہوں نے فوراً ہی اسے اپنے پاس بلایا تو وہ بھاگتی ہوئی ان کی پشت کے پیچھے جا کر کھڑی ہو گئی۔ اس نے مجھے اپنے رزلٹ کے بارے میں بتایا تھا، لیکن میرے مائنڈ سے نکل گیا۔ ماشاءاللہ، میری بچی بڑے اچھے نمبروں سے پاس ہوئی ہے۔ آپ سے بھی اس نے جھوٹ بولا تھا۔ فیل ہو گئی ہے وہ بھی، پورے 2 سبجیکٹس میں، اور یہ سبجیکٹ اب یہ اس سیمیسٹر میں بھی ریپیٹ کر رہی ہے۔ بحث میں حصہ لینے والا یہ شخص کوئی اور نہیں بلکہ مراد تھا، جس کا جانی دشمن وہ ہر وقت ایک دوسرے کی ٹانگ کھینچنے میں مصروف رہتے تھے۔ جب سے مراد کو پتہ چلا تھا کہ وہ بری طرح سے 2 سبجیکٹ میں فیل ہوئی ہے، تب سے وہ اسے تنگ کرنے کے لیے منصوبے بنا رہا تھا۔ ہائے میرے اللہ، کیا تو اتنی گئی گزری ہے؟ دادی نے بھی بے یقینی سے اپنی پوتی کے چہرے کو گھورتے ہوئے کہا، تو وہ آنکھوں ہی آنکھوں میں انہیں پرسکون ہونے کا اشارہ کرنے لگی۔ آغا جان نے سزا کے طور پر اس کی پاکٹ منی بند کر دی تھی۔ اس کے ساتھ ساتھ گاڑی کی چابی بھی اس سے واپس لے لی گئی، اور اس کا فالتو گھر سے نکلنا بھی بند ہو گیا تھا۔ اس کے ٹیوشن آورز کی تعداد بھی بڑھ چکی تھی۔ اب اسے یوسف کے پاس 2 گھنٹے نہیں بلکہ پورے 4 گھنٹے بیٹھنا تھا۔ یہی سوچ سوچ کر اس کے وجود سے جان نکل رہی تھی۔ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کرے۔ یوسف اس کے تایا جان کا بیٹا تھا۔ ان دونوں کا گھر ہی ایک دوسرے کے ساتھ تھا۔ درمیان میں ایک چھوٹی سی دیوار تھی جس کو جب دل چاہے پھیلانگ کر آیا جایا جا سکتا تھا۔ وہ بھی عموماً دیوار پھیلانگنے والا راستہ ہی استعمال کرتی تھی۔ سیدھے راستے سے جانا تو اس نے سیکھا ہی نہیں تھا، اور نہ ہی سیدھے کام کرنے میں اسے کوئی خاص دلچسپی تھی۔ آج رات ان کی کار ریسنگ کی گیم تھی۔ وہ اپنی گاڑی لے کر جانا چاہتی تھی، لیکن آغا جان نے اس کے سارے خوابوں پر پانی پھیر دیا تھا۔ وہ بھی بے چینی سے اپنے کمرے میں چکر کاٹ رہی تھی۔ سوچ سوچ کر اس کے سر میں درد ہونے لگا تھا۔ مراد سے مدد لینے کا تو کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا۔ اچانک سے اسے سکندر کا خیال آیا۔
جس کے خالہ جان کا بیٹا تھا اور آج کل اسلام آباد میں ہی ٹھہرا ہوا تھا۔ وہ ہاسٹل میں رہتا تھا لیکن اس کا حویلی میں آنا جانا بھی لگا رہتا تھا۔ دوسری بیل پر کال اٹھا لی گئی تھی۔ مجھے تمہاری مدد کی ضرورت ہے، کیا آج رات کے لیے مجھے تمہاری گاڑی مل سکتی ہے؟ او بیبی مجھے معاف کرو، پچھلی بار بھی تم نے میری گاڑی کا نقشہ بگاڑ دیا تھا۔ یار قسم سے وعدہ کرتی ہوں اس بار تمہاری گاڑی کو چھوٹی سی بھی چوٹ نہیں لگنے دوں گی۔ اب تو میں گاڑی چلانا بھی سیکھ گئی ہوں، پلیز صرف اور صرف ایک رات کے لیے گاڑی دے دو۔ تم نے کرنا کیا ہے؟ مجبوراً اسے بتانا پڑا کہ اس نے اپنی دوستوں کے ساتھ کار ریسنگ میں حصہ لینا ہے۔ یہ سن کر وہ بھی بوکھلا گیا تھا۔ تم پاگل تو نہیں ہو گئی ہو؟ تمہارے اگر اس ہٹلر شوہر کو پتہ چلا تو وہ تمہاری ٹانگیں توڑ کر تمہیں گھر پر ہی بٹھا دے گا۔ تمہیں اگر اتنی آزادی ملی ہوئی ہے تو صرف اور صرف اسی کے بلبوتے پر ملی ہے۔ اپنی نہیں تو اسی کی عزت کا خیال کر لو۔ اگر جوانی میں بھی پابندیوں کو اپنے سینے سے لگا کر بیٹھی رہی تو جوانی کا کیا فائدہ؟ اور یہی ہنسنے کھیلنے کی عمر ہے۔ تم مجھے بتاؤ کہ تم میری مدد کر رہے ہو یا نہیں؟ بدلے میں مجھے کیا ملے گا؟ حویلی کے سب لوگوں کی سوئی یہاں پر ہی آ کر اٹکتی تھی۔ تم میری دوست ماریا سے دوستی کرنا چاہتے تھے نا؟ بس بدلے میں تمہیں اس کا نمبر دے دوں گی۔ جاؤ عیش کرو اور جی لو اپنی زندگی۔ یہ سن کر وہ کافی حد تک مطمئن ہو گیا تھا۔ رات کے وقت سب لوگوں کی نظروں سے بچ کر وہ حویلی کے پچھلے حصے سے باہر نکلی تھی۔ دل ہی دل میں آیت الکرسی کا ورد کر رہی تھی، جانتی تھی اگر آج پکڑی گئی تو یہ رات اس کی آخری رات ہوگی۔ شام کے وقت بھی آغا جان نے اسے وارننگ دی تھی، اور یوسف وہ تو بس آنکھوں ہی آنکھوں میں اسے ایک اشارہ کرتا تھا۔ غزل بیگم سمجھ جاتی تھی کہ وہ کیا کہنا چاہ رہا ہے۔ اس بات پر اکثر ہی اس کے کزن اس کا مذاق بناتے تھے مگر وہ ان کو خاطر میں ہی نہ لاتی۔ وہ گھر سے نکلنے میں کامیاب ہو گئی تھی۔ سکندر حویلی کے پیچھے بنی سڑک پر اپنی گاڑی ٹھہرائے اس کا انتظار کر رہا تھا۔ اگر تم کہو تو میں تمہارے ساتھ جا سکتا ہوں، اور نہیں اس کی ضرورت نہیں ہے، میں کون سا کسی سے ڈرتی ہوں، خود ہی چلی جاؤں گی۔ تم یہیں پر ہی بیٹھے رہو، قسم سے آج تو مزہ ہی آ جائے گا۔ یونیورسٹی والوں کو پتہ چل جائے گا کہ مجھ سے زبردست کار کوئی چلا ہی نہیں سکتا۔ وہ خیالی پلاؤ پکاتے مطلوبہ جگہ کی طرف بڑھ گئی، لیکن جیسے ہی وہ گاڑی سے اتری سامنے ہی اس کی سہیلیوں کا ٹولہ کھڑا تھا۔ آج اس کا مقابلہ جیکی نامی شخص سے ہو رہا تھا۔ یہ نام اس کے دوستوں نے اسے دیا تھا، وہ ابھی تک وہاں نہیں پہنچا تھا، اسی لیے وہ اپنے دوستوں کے ساتھ کھڑی ہو کر کولڈ ڈرنک پینے لگی۔ جلدی چلو وہ آ گیا ہے، سٹارٹ کرتے ہیں۔ یہ کیا بات ہوئی؟ اب مجھے پہلے اپنی کولڈ ڈرنک ختم کرنی ہے تو اس کے بعد ہی آؤں گی۔ اس نے خود کو بھاری ثابت کرنے کی کوشش کی تھی۔ ٹھیک ہے، آپ اطمینان سے فری ہو جائیں، میں تھوڑا سا ویٹ کر لیتا ہوں۔ یہ آواز اسے جانی پہچانی معلوم ہو رہی تھی۔ یار ماریا، تم نے اس ہٹلر کی نقل اتارنا کب سے سیکھی ہے؟ اس نے بہت مشکل سے مسکراتے ہوئے کہا تھا، لیکن ماریا تو مسکرا بھی نہیں پا رہی تھی۔ میں تو کچھ بولی ہی نہیں ہوں، اس نے مرے مرے سے لہجے میں کہا۔ تو پھر کون بولا ہے؟ یہ کہہ کر وہ پلٹی تو سامنے ہی وہ ہٹلر کھڑا تھا، یہی جیکی تھا۔ اس بارے میں بھی اسے آج ہی پتہ چل رہا تھا۔ وہ چلتا ہوا اس کے قریب آیا تو باقی سب لوگ فوراً سے ہی سائڈ پر ہو گئے تھے، کیونکہ زیادہ تر لوگوں کو پتہ چل گیا تھا کہ یہ اس کی بیوی ہے۔ بتانے والی ماریا بیگم جو تھی، کیا میں نے تمہارا داخلہ اس وجہ سے یونیورسٹی میں کروایا تھا کہ تم اپنے باپ دادا کی عزت کو اچھالتی پھرو؟ وہ اس کے بالوں کی لٹ کو اپنی انگلی کے گرد لپیٹتا ہوا سرد لہجے میں بولا۔ غزل کے پورے وجود میں خوف سے سنسنی دوڑ گئی تھی۔ وہ میں، یہ گاڑی کس کی ہے؟ یوسف نے ایک نظر اس کی گاڑی پر ڈالی۔ میں نے سکندر سے لی تھی۔ کیا میں نے تمہیں اس سے بات کرنے سے منع نہیں کیا تھا؟ وہ اتنی اونچی آواز میں دھاڑا تھا کہ وہاں پر موجود سب لوگوں کو ہی اپنے کانوں کے پردے پھٹتے ہوئے محسوس ہوئے تھے۔ یار یہ کیا ہو گیا ہے؟ فرمان فکر مندی سے اپنے چہرے پر ہاتھ پھیرتے ہوئے بولا۔ یہ سب کچھ تمہاری وجہ سے ہو رہا ہے۔ تمہیں پہلے ہی بتانا چاہیے تھا کہ وہ جیکی نامی نمونہ ہمارے پروفیسر صاحب ہیں۔ میں تو تم لوگوں کو سرپرائز دینا چاہتا تھا۔ اگر تمہارے اس سرپرائز کی وجہ سے میری دوست کو کچھ ہوا تو میں تمہیں جان سے مار ڈالوں گی۔ وہ لوگ ایک دوسرے سے باتوں میں مصروف تھے جبکہ یوسف اس کا بازو پکڑ کر اسے اپنے ساتھ کھینچتا ہوا گاڑی کی طرف بڑھ گیا۔
غزل نے سکندر کو کال کرنے کی کوشش کی، لیکن یوسف نے اس کے ہاتھوں سے موبائل چھین کر غصے سے کھڑکی سے باہر پھینک دیا۔ وہ گاڑی کے دروازے کے ساتھ لگی خوف سے تھر تھر کانپ رہی تھی، جبکہ وہ رش ڈرائیونگ کرتا اپنے فارم ہاؤس کی طرف جا رہا تھا۔ ہم لوگ کہاں جا رہے ہیں؟ اپنی زبان بند رکھو فی الحال، میں تم سے بات نہیں کرنا چاہتا۔ استاد جی، آئی ایم ریئلی سوری، مجھ سے غلطی ہو گئی ہے، وعدہ کرتی ہوں کہ دوبارہ ایسا نہیں کروں گی، مجھے آخری موقع دے دیں۔ آخری موقع؟ وہ حلق کے بل چیخا تھا۔ پچھلے 3 سیمسٹر سے تم یہی سب کچھ کر رہی ہو، مجھے تو اپنے اوپر غصہ آ رہا ہے۔ کیوں میں نے ابا جان سے تمہاری پڑھائی کی بات کی تھی، اور کیوں میں نے تمہیں اپنے نکاح میں لیا تھا؟ اگر مجھے ذرا سا بھی اندازہ ہوتا کہ تم اس طرح سے میری عزت کو بھری محفل میں اچھالتی پھرتی، تو میں قسم اٹھا کر کہتا ہوں میں کبھی بھی تم جیسی لڑکی سے نکاح کرنا پسند نہیں کرتا۔ اس کی آنکھیں آنسوؤں سے بھیگ گئی تھی، وہ مارے صدمے کے کچھ بول بھی نہیں پا رہی تھی۔ اگر آپ کو مجھ سے اتنا ہی مسئلہ ہو رہا ہے، اور اگر میں آپ کو اتنی ہی زہر لگ رہی ہوں، تو آپ مجھے طلاق دے دیں۔ اس نے یکدم ہی گاڑی کو بریک لگائی تھی اور غزل کو کچھ سوچنے سمجھنے کا موقع دیے بغیر اس کی گردن کو ہاتھوں میں دبوچ لیا۔ دوبارہ یہ لفظ اپنے منہ سے مت نکالنا، ورنہ میں اس سے بھی زیادہ برے طریقے سے پیش آؤں گا۔ اگر تمہیں یہی لگتا ہے کہ تمہارے پاس مجھ سے فرار کا کوئی راستہ موجود ہے، تو یہ خیال بھی تم اپنے اس چھوٹے سے دماغ سے نکال دو۔ اس کی آنکھیں پھر سے لال انگارہ ہونے لگی تھی۔ پہلی بار غزل کو سامنے بیٹھے اس شخص سے خوف محسوس ہو رہا تھا، جو اس کے خون کا پیاسا بنا ہوا تھا۔ حویلی جانے کے فوراً بعد ہی اس نے دادا جان کے پاس جا کر اعلان کر دیا تھا کہ وہ غزل کی رخصتی چاہتا ہے، اس لیے وہ لوگ جلد از جلد رخصتی کی تیاری کرے۔ غزل کا یونیورسٹی جانا بھی بند ہو گیا تھا۔ وہ ایک بار پھر سے گھر کے اندر قید ہو کر رہ گئی تھی، اور یہ سب کچھ اس کی اپنی غلطیوں کی وجہ سے ہوا تھا، لیکن ابھی بھی وہ کچھ بھی تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں تھی۔ اسے لگ رہا تھا کہ وہ اس کے ساتھ زیادتی کر رہے اور اسے اس کا حق چھین رہا۔ جب یہی بات اس نے اپنی ماں کے سامنے کی تو اس کی ماں نے ایک زوردار تھپڑ اس کے چہرے پر مارا۔ خدا کا واسطہ ہے، بس کر جاؤ، اس بچے کو الزام دینا چھوڑ دو، اس نے تمہارے لیے کیا کچھ نہیں کیا۔ حویلی کی کسی عورت نے کبھی یہاں سے قدم نکالنے کے بارے میں سوچا نہیں تھا، اور اس نے تمہارا یونیورسٹی میں جا کر ایڈمیشن کروایا۔ اس نے تمہیں الگ سے گاڑی لے کر دی، تمہیں یاد ہے آقا جان نے کتنی مخالفت کی تھی، لیکن اس نے کہا کہ وہ تم پر یقین رکھتا ہے، تم کبھی بھی اس کے مان کو نہیں توڑو گی، اور آج تم دوسرے مردوں کے ساتھ جا کر ریس لگا کر کیا ثابت کرنا چاہتی تھی؟ یا میرے اللہ مجھے حوصلہ دے۔ انہوں نے اپنا سر دونوں ہاتھوں میں گرا دیا تھا۔ وہ خاموشی سے اپنی ماں کے قریب کھڑی ان کی باتیں برداشت کر رہی تھی۔ جب اس کا دماغ تھوڑا سا سوچنے سمجھنے کے قابل ہوا تو اسے بھی شدت سے اپنی غلطی کا احساس ہوا۔ وہ وہیں گھٹنوں کے بل زمین پر بیٹھ گئی اور چیخ چیخ کر رونے لگی تھی۔ آمنہ بیگم ماں تھی اور وہ اپنی بیٹی کو اس حالت میں نہیں دیکھ سکتی تھی، اسی لیے انہوں نے آگے بڑھ کر اسے اپنے سینے سے لگا لیا تھا۔ امی جان، اب میں کیا کروں؟ تم اس سے اپنے رویے کی معافی مانگو اور اس سے وعدہ کرو کہ تم دوبارہ ایسی غلطی کبھی بھی نہیں کرو گی۔ امی، میں نے ان سے معافی مانگ کر دیکھی ہے، مگر وہ میری کوئی بھی بات سننے کے لیے تیار ہی نہیں ہے۔ وہ تو میرے چہرے کی طرف دیکھنے کے لیے بھی تیار نہیں ہو رہے۔ آمنہ بیگم ایک لمحے کے لیے ٹھہر گئیں، جب بولی تو ان کا لہجہ بھاری ہو گیا تھا۔ اس نے رخصتی کی تاریخ مانگی ہے، دادا جان نے اسے 2 دن بعد تاریخ دی ہے۔ وہ تمہیں اپنے ساتھ لے کر فیصل آباد شفٹ ہو جائے گا۔ مجھے اس کے ساتھ نہیں جانا، مجھے اسے ڈر لگ رہا ہے۔ وہ مجھ سے بدلے لے گا، وہ مجھے تکلیف پہنچائے گا۔ ایسا کچھ بھی نہیں ہوگا، میں اسے اچھے طریقے سے جانتی ہوں۔ وہ اس قدر ظالم نہیں ہے، تم بس کسی قسم کی ضد مت کرنا۔ وہ اس کا چہرہ اپنے ہاتھوں کے پیالے میں لے کر اسے پیار سے سمجھا رہی تھی، لیکن غزل کا دل کسی بھی طور پر پرسکون نہیں ہو رہا تھا، کیونکہ جو نفرت اس نے اس دشمن جان کی نظروں سے دیکھی تھی وہ اس سے پہلے کبھی بھی نظر نہیں آئی تھی۔ ہمیشہ ہی جب وہ غزل کو دیکھتا تو اس کی آنکھوں میں چمک موجود ہوتی تھی، کبھی شرارتی اور کبھی محبت بھری چمک۔ یا اللہ، یہ میں نے کیا کر دیا؟ پوری شدت سے وہ اس بارے میں سوچتی رہی اور روتی رہی تھی۔ صبح جب وہ سو کر اٹھی تو اس کے کمرے کا دروازہ باہر سے لاک تھا، یعنی اسے کمرے سے باہر نکلنے کی بھی اجازت نہیں تھی۔ اس کا دل تکلیف کے مارے پھٹنے لگا تھا، سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ کیا کرے۔
حالت پھر سے خراب ہونے لگی۔ 2 دن تک وہ اسی طرح سے ہی کمرے میں قید رہی۔ اس کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہو گئی تھی، پورا وجود بخار میں تپ رہا تھا۔ لیکن آج اس کے رخصتی کا دن تھا۔ صبح صبح ساری کزنیں اس کے کمرے میں جمع ہو گئی تھی۔ دلہن کی حالت دیکھ کر کوئی بھی مسکرا نہیں سکی۔ فاریہ نے اسے اپنے گلے سے لگایا اور اسے دل سے دعا دی۔ اسے واقعی اس وقت صرف اور صرف دعاؤں کی ہی ضرورت تھی۔ کیا تم نے یوسف کو دیکھا ہے؟ وہ کیسا برتاؤ کر رہا ہے؟ وہ 2 دن سے حویلی نہیں آیا تھا۔ آج صبح ہی ان کی واپسی ہوئی اور وہ آتے ساتھ ہی اپنے کمرے میں چلا گیا۔ کیا مطلب ہے وہ 2 دن سے حویلی نہیں آیا؟ اگر وہ یہاں نہیں تھا تو پھر کہاں گیا تھا؟ میں کچھ بھی نہیں جانتی، مجھے کسی چیز کے بارے میں کچھ بھی نہیں پتا۔ تم بھی زیادہ سر پر چیزوں کو سوار مت کرو اور ریلیکس ہو جاؤ، انشاءاللہ تمہارے حق میں بہتری ہوگی۔ فاریہ نے اسے نگاہیں چراتے ہوئے کہا اور اسے دلہن بنانے لگی۔ تیار ہونے کے بعد جب اس نے اپنا عکس شیشے میں دیکھا تو وہ خود بھی ایک لمحے کے لیے دنگ رہ گئی تھی۔ اس پر بہت زیادہ روپ آیا تھا۔ بخار کی وجہ سے اس کے گال قدرتی طور پر لال ہو گئے تھے، اور پھر اس کی بھاری ہوتی ہوئی پلکیں، لال آنکھیں بہت دلکش لگ رہی تھی۔ اس کو صرف تھوڑی دیر کے لیے ہی سٹیج پر بٹھایا گیا تھا کیونکہ اس کی طبیعت بگڑنے لگی تھی۔ یوسف کو اس بارے میں پتہ چلا تو اس نے نفرت سے اپنا سر جھٹکا۔ ڈرامے ہیں یہ، اس نے ہلکی آواز میں کہا، لیکن دادا جان نے اس کی آواز سن لی تھی۔ وہ میری لاڈلی پوتی ہے، اس کے ساتھ نرمی سے پیش آنا۔ اس کی رخصتی کا سن کر اس کے بابا جان بھی پاکستان واپس آ گئے تھے۔ انہیں ابھی تک رخصتی کی وجہ نہیں بتائی گئی تھی۔ اپنے بابا کی دعاؤں کے ساتھ وہ حویلی سے رخصت ہو گئی تھی۔ گاڑی میں بھی پورا راستہ خاموشی ہی پھیلی رہی، صرف اور صرف اس کی بھاری دھڑکنوں کی آواز گونج رہی تھی، جبکہ یوسف بھی اپنی نگاہیں سامنے مرکوز کیے خاموشی سے ڈرائیونگ کرنے میں مصروف تھا۔ ایک لمحے کے لیے غزل کے دل میں آیا کہ وہ اس کو مخاطب کرے، لیکن کیا بات کرتی؟ اس کے پاس تو الفاظ ہی نہیں تھے۔ گاڑی جب ایک بہت بڑے محل کے سامنے جا کر رکی تو وہ ہوش کی دنیا میں آئی۔ یوسف گاڑی سے اتر کر حویلی کے اندرونی حصے کی طرف بڑھ گیا، جس کا مطلب یہ تھا کہ اسے خود ہی چل کر جانا تھا۔ اسے عجیب سی شرمندگی نے گھیر لیا۔ بے وقتی کا احساس اسے اندر ہی اندر کوڑے مار رہا تھا، اور دل تھا کہ غم سے پھٹنے کو تیار ہو گیا تھا۔ یا میرے اللہ، کیا یہ انسان ساری زندگی ایسے ہی رہے گا؟ کیا یہ کبھی بھی مجھے معاف نہیں کرے گا؟ اس نے بے ساختہ آسمان کی طرف دیکھتے ہوئے اپنے رب سے فریاد کی تھی۔ وہ پوری رات حویلی واپس نہیں آیا تھا، اور پوری رات ہی وہ اس کے انتظار میں جاگتی رہی تھی۔ اسے بہت زیادہ رونا بھی آ رہا تھا۔ اگلی صبح جب وہ واپس آیا تو اس نے سب سے پہلے حویلی میں موجود ملازموں کو فارغ کیا تھا، اور غزل کو ہدایت کی تھی کہ آج کے بعد میرے سارے کام تم خود کیا کرو گے۔ مجھے ملازموں کے ہاتھ کے کام پسند نہیں ہیں۔ اسے لگا تھا کہ غزل اس سے بحث کرے گی، لیکن جب غزل نے خاموشی سے بات مان لی تو وہ بھی تھوڑا سا حیران ہوا تھا، لیکن اس نے ظاہر نہیں ہونے دیا۔ جب اس سے ناراض تھا، لیکن ناراضگی کے باوجود بھی وہ اسے نقصان نہیں پہنچا پا رہا تھا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ غزل سے وہ محبت کرتا تھا۔ بچپن سے ہی اس نے صرف اور صرف اس لڑکی کو ہی اپنی بیوی کے روپ میں دیکھا تھا۔ غزل نے اس کا بھروسہ توڑا تھا، اپنی زندگی کی سب سے بڑی غلطی کی تھی، لیکن اس کے باوجود بھی وہ اسے تکلیف پہنچانے کے بارے میں اپنے خوابوں میں بھی نہیں سوچ سکتا تھا۔ وہ بس اس سے الگ تھلگ رہتا، کہیں ایسا نہ ہو کہ غصے میں آ کر وہ اسے کچھ کہہ بیٹھے، جبکہ غزل کے لیے اب یہ سب بہت برداشت کرنا مشکل ہو گیا تھا۔ ایک دن جب وہ جلدی آفس سے گھر واپس آیا تو وہ اسی کے انتظار میں جاگ رہی تھی، اور اسے اگنور کر کے واش روم میں جانے ہی لگا کہ غزل اس کے سامنے جا کر کھڑی ہو گئی، اور پھر یوسف کو بھی سوچنے سمجھنے کا موقع دیے بغیر وہ زور سے اس کے گلے لگ گئی۔ I'm really sorry، پلیز مجھے معاف کر دے۔ آپ مجھے ڈانٹیں، مجھ پر غصہ کریں، مجھے سزا دیں، لیکن پلیز میرے ساتھ یہ سلوک مت کریں۔ آپ کی خاموشی مجھے اندر ہی اندر مار رہی ہے۔ وہ سسک سسک کر رو رہی تھی۔ یوسف سے بھی اب مزید دوری برداشت کرنا بہت مشکل ہو گیا تھا۔ اس نے غزل کے گرد اپنے بازو لپیٹ لیے تھے، کیونکہ اب ویسے بھی اس واقعے کو 3 مہینے گزر گئے تھے، اور ان 3 مہینوں میں وہ بہت زیادہ سنبھل گئی تھی۔ اس نے اپنے آپ کو یوسف کے مطابق ڈھال لیا تھا۔ جو غلطی اس نے پہلے کی تھی اب وہ وہی غلطی دوبارہ نہیں کرنا چاہتی تھی۔ یوسف نے اس دن اسے معاف کر دیا،
اسی دن ہی وہ اسے لے کر پرانی حویلی واپس آ گیا تھا۔ کچھ عرصہ کے بعد غزل نے دوبارہ سے یونیورسٹی جوائن کر لی تھی۔ ماریا نے اس سے اپنے کیے کی معافی مانگی تھی۔ غزل نے اسے معاف تو کر دیا، لیکن اب وہ پہلے کی طرح اس کے ساتھ اٹیچ نہیں تھی۔ اب وہ ہر بات میں یوسف سے ہی مشورہ لیتی۔ یوسف نے اس پر دوسری بار بھروسہ کیا تھا۔ اس بار وہ اس کے اعتماد کو ٹھیس پہنچانے کے بارے میں اپنے وہم و گمان میں بھی نہیں سوچ سکتی تھی۔ جب وہ امید سے ہوئی تو اس کی پڑھائی بھی چھوٹ گئی تھی۔ بیٹے کی پیدائش کے بعد یوسف نے اسے پھر سے یونیورسٹی جانے کے لیے فورس نہیں کیا تھا۔ وہ خود بھی اپنا زیادہ تر وقت اپنے بیٹے اور شوہر کے ساتھ ہی گزارنا چاہتی تھی، کیونکہ ان دونوں میں ہی اس کا سکون تھا۔